اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین والصلاة والسلام علی محمد وعلی الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والکاظمین الغیظ والعافین الناس ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید نے امام موسی کاظم سلام اللہ علیہ کے وجود مقدس سے پہلے ان کی جس صفت کو قرآن مجید میں تذکرہ کیا وہ یقیناً قزم غیظ اور غصے کا پینا ہے۔ آج گفتگو کا عنوان امام ہفتم حضرت امام موسی کاظم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شخصیت ہے۔ آپ آسمان امامت کے 7ویں آفتاب ہیں اور آپ افق عصمت کے 9ویں تاجدار ہیں۔ عصمت کے مرتبے پہ آپ فائز ہیں۔ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ کرامات وہ مقام منصب عطا فرمایا کہ آپ کو باب الحوائج قرار دیا گیا۔ امام ابن حجر نے سوائق المحرقہ میں لکھا انہو ورث من جدہ علما وسخاوتا وعبادتا۔ امام ابن حجر نے بڑے اچھے الفاظ میں امام موسی کاظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا ہے۔ اہل سنت کے علماء اس بات میں متفق ہیں کہ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی شخصیت اہل عراق کے نزدیک باب الحوائج ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس جملے میں یقیناً تعصب موجود ہے۔ صرف اہل عراق نے دنیا کے مسلمان، دنیا کے اہل سنت اور مسلمان جب بھی امام موسی کاظم السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اپنی حاجتوں کو مرادوں کو پورا کر کے آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا عہد اگر دیکھا جائے تو عباسیوں کا آپ کا زمانہ ہے۔ مدینے سے آپ کو بغداد طلب کیا جاتا ہے، جس کیفیت میں آپ مدینے سے بغداد جا رہے ہیں وہ کیفیت یقیناً 28 رجب امام حسین کی کیفیت سے کچھ مختلف ہے۔ امام موسی کاظم السلام نے بھی مدینے سے سفر کیا بغداد کا، بس فرق اتنا ہے کہ امام موسی کاظم السلام تنہا مدینے سے بغداد کی طرف مسافر ہے، لیکن سید الشہداء امام حسین کا سفر بڑا عجیب و غریب ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کی حریم ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ حد یہ ہے کہ 1 ماہ کے لیے اصغر بھی مدینے سے آپ کے ساتھ اس جہاد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ چنانچہ امام موسی کاظم السلام کا زمانہ عباسیوں کا زمانہ ہے، وہ عباسی جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا جھوٹا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو ان کا خونی اور خاندانی بتا کر جو ہے وہ حکومت کو دھوکے سے لیا تو صحیح، لیکن تاریخ گواہ ہے جو ظلم عباسیوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا، بنی امیہ کا ظلم اس سے کہیں پیچھے رہ گیا۔ چنانچہ عباسیوں نے امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے جو ظلم کی داستان شروع کیے، یقیناً اس سے اسلام کا سر جو ہے وہ شرمسار ہو جاتا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کثرت سے قید رہنے والے ائمہ میں سے ایک ہیں۔ اگر امام کی زیارت آپ جیسے کہ جو ہمیں شہادت 25 رجب ہے، آپ اگر اس شہادت کے جملے پڑھیں گے، زیارت کے جملے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام علیہ السلام کو کس طریقے سے قید میں رکھا گیا۔ چنانچہ زیارت کا جملہ ہے السلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام ہو اس شخص پر کہ جسے جیل کی کوٹھڑیوں میں عذاب دیا گیا، یعنی زمین کے اندھیروں کے اندر آپ کو رکھا گیا۔ وَالظُّلَمِ الْمَطَامِيرِ، ایسے گھٹا توپ اندھیرے میں کہ جہاں ہاتھ نہ سوچتا تھا وہاں امام کو قید میں رکھا گیا۔ چنانچہ مرزا دبیر علی اللہ مقامہ نے مرثیے میں یہی فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی۔ 14 برس امام موسی کاظم علیہ السلام قید میں رہے، لیکن قید میں رہنے کے بعد بھی نور امامت کی شمع بجھ نہیں پائی، اس لیے کہ یہ اللہ کا نور ہے۔ اور کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ امام کو قید میں رکھا گیا تاکہ لوگوں کا رابطہ آپ سے کم ہو، لیکن وہ امام ہی کیا کہ جو قید میں رہنے کے باوجود اپنے اندر مقناطیسی صلاحیت نہ رکھتا ہو، لوگوں کو اپنی طرف کشش نہ کرتا ہو۔ چنانچہ کئی جیلیں امام کی بدلوائی گئیں، آخر میں سندی بن شاہق ملعون کی وہ جیل تھی، بڑا سخت ترین دشمن اہل بیت تھا، اس کی جیل میں امام کو رکھا گیا اور حکم دیا گیا کہ یہاں امام کو قتل کرنے کی سازش کی جائے، لیکن اس سے پہلے ایک بدکار عورت کو بھیجا کہ امام پر بدکاری کا نعوذ باللہ خاکم بدان الزام لگائے اور حضرت کی شخصیت کو مجروح کرے، لیکن جن کی عصمت کا وعدہ اللہ لے چکا ان کے دامن کو کوئی نجس نہیں کر سکتا۔ وہ بدکار عورت جب رات میں پہنچی قید خانے میں کہ امام پر کسی طرح کا الزام لگایا، شور مچا کر امام کو قتل کرانے کا سبب بنے، جب پہنچی تو کہتی ہے میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ اتنا نور تھا اس قیدی کے کہ میں اس کے نور کی تاب نہ لا پائی۔ وہ سامنے جاتی تھی امام رخ کو گھما لیتے، پھر سامنے جاتی تھی امام رخ کو گھما لیتے تھے، یوں 7 مرتبہ امام نے اپنا چہرہ گھمایا اور اس نے اپنے آپ کو امام کے گرد گھمایا، گویا کہ جیسے ہی اس نے 7 مرتبہ طواف امامت مکمل کیا، 7 مرتبہ طواف امامت کے بعد اس کا ایمان جاگ گیا، قدموں میں گر کے کہتی ہے اے اللہ کے ولی تم کون ہو؟ میں نے اتنی بار تمہیں برائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا مگر تم نے ایک طرف مجھے نہ دیکھی۔ آواز دی کہ ہم فخر یوسف ہیں، وہ یوسف تھے کہ زلیخا جن پر کامیاب ہو گئی تھی، ہم پر کسی کا جادو نہیں چل سکتا، ہم پر کسی کا فریب نہیں چل سکتا۔ چنانچہ وہ بدکار عورت جو امام کو قتل کے ارادے سے قید خانے بھیجی گئی وہ امام کی شیعہ ہو گئی۔ یہ امام موسی کاظم کی شخصیت تھی کہ آپ نے قید رہ کر بھی اپنے چاہنے والوں کو اپنے ایمان کی روشنی سے منور کیا۔
آج جو ہمیں شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، جہاں اپنی حاجات کو طلب کریں گے وہاں امام کی سیرت سے یہ بھی اخذ کریں گے کہ کیسے امام نے تنہائی میں رہ کر بھی اپنے رب کے دین کو پھیلایا، اپنے اجداد کی تعلیمات کو عام کیا۔ چنانچہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جتنا زمانہ کٹھن ہو، مشکل ہو، ہم سیرت ائمہ اہل بیت پہ عمل کرتے ہوئے لاکھ صعوبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بائیکاٹس ہوں، تنگیاں ہوں، سیرت اہل بیت کو عام کرنے کی کوشش کریں تاکہ روز محشر ہمیں امام موسیٰ کاظم اور ان کے اجداد کی اور ان کی اولاد پاک کی شفاعت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔